عید میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج 22 دسمبر سن 2023 اور 8 جمادی الثانی 1445 ہجری ہے، اور جمادی الثانی کے اس مہینے کے اندر خلیفہ بلا فصل، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، تمام صحابہ کرام میں افضل ترین صحابی، ساری مخلوقات کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہے۔ 22 جمادی الثانی کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ تمام جماعت کو، یعنی صحابہ کی تمام جماعت کو یہ افضلیت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھ مبارک سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے، اور جو شخص اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور پھر ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنتی، آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے صحابہ بھی جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور ان تمام صحابہ میں سب سے فوقیت جس صحابی کو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، اور آپ کو اللہ نے بہت بڑی عزت و احترام سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے آپ کی مدح بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں جو میں نے ابھی ذکر کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم و کریم شفقت والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں دنیا کی مخلوقات میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق کو میں بناتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق دنیا میں بھی میرا رفیق اور دوست ہے، اور دنیا میں کے جانے کے بعد جنت میں بھی یہ میرا دوست اور رفیق ہوگا۔ آپ نے فضائل سے نوازا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پیدائشی نام ہے وہ عبد الکعبہ ہے۔ آپ کا پیدائشی نام عبد الکعبہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدلا، اور آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کی لقب وہ عتیق اور صدیق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کے نام سے جو مشہور ہوئے ہیں۔ آپ ابو بکر کس کو کہتے ہیں؟ ابو بکر کس کو کہتے ہیں؟ ابو کا معنی عربی کے اندر جہاں باپ ہوتا ہے، وہیں عربی کے اندر ایک معنی ابو کا والا ہوتا ہے۔ والا جسے ہم عربی اردو میں کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، حضور والا۔ تو یہ جو واو الف لام الف لا والا ہے، یہ عربی کے اندر ابو کا معنی ہے۔ ابو بکر، بکر کس کو کہتے ہیں؟ عربی کے اندر بکر کہتے ہیں جلتی کرنے والے کو، پہل کرنے والے کو، سبقت کرنے والے کو، پہلی پوزیشن پہ آنے والے کو۔ سارے کاموں میں سب سے زیادہ جس کام میں جو بندہ جلتی کرے، پہل کرے، سبقت کرے، اس بندے کو عربی میں بکر کہتے ہیں۔ اب ترجمہ سنیے ابو بکر ہونے کی وجہ کیا ہے۔ آپ کو عبداللہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ آپ کو صدیق سے زیادہ ابو بکر کے نام سے قوم کیوں جانتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ آپ کو ابو بکر اسی لیے کہتے تھے کہ بکر کا معنی ہے جلتی کرنے والا، بڑھ جانے والا، سبقت کرنے والا۔
تو مطلب کیا ہوا؟ ابو بکر سب سے جلدی کرنے والے کا نام جو صدیق ہے، سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے کا نام ابو بکر ہے، سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے کا نام ابو بکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی باری آئی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے سامنے ایمان پیش کیا، کلمہ پیش کیا، ہر طرف سے آپ کو دھتکارا گیا، ہر طرف سے آپ کو دھکا ملا، ہر طرف سے لوگوں نے آپ کا انکار کیا، ہر طرف سے لوگوں نے آپ کو دور کیا۔ اس اثنا میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اسی مکہ کی دھرتی میں آپ کو سینے سے لگایا، آپ کو قریب کیا اور آپ کے قریب گئے اور آپ کے کلمے میں پہل کی، اس شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کلمہ پڑھنے میں سب سے اول ابو بکر صدیق ہیں، آپ پہ ایمان لے آنے میں سب سے اول ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ کے مشکلات آئی، آپ پہ جان دینے والے سب سے بڑھ کے ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ کو مال کی ضرورت ہوئی، سب سے پہل کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ کو کسی کے وقت کی ضرورت پڑی، اپنا وقت دینے والے سب سے پہلے آپ کو ابو بکر صدیق ہیں۔ جب آپ کی بی بی خدیجہ فوت ہوئی اور آپ کے نکاح میں کوئی کنواری عورت نہیں تھی، کنواری لڑکی آپ کے نکاح میں دینے والے صحابہ میں سب سے پہلے عائشہ صدیقہ، ابو بکر صدیق نے پہل کی ہے۔ قرآن کو جمع کرنے کی باری آئی، سب سے پہلے بڑھ کے قرآن کو جمع کرنے والا صدیق اکبر ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیو، خلافت بھی جب باری آئی، اللہ نے خلافت میں سب سے پہلے آپ کو عطا فرمائی۔ ہر کام میں بڑھتے گئے۔ مال دینے کی باری ہے، ابو بکر آگے، جان دینے کی باری ہے، ابو بکر آگے، سب میں آگے۔ اور ایسے نہیں میرے عزیز ساتھیو، سارے صحابہ، جو آدمی اللہ کے نبی نے جس کے سامنے ایمان رکھا، جس کے سامنے ایمان رکھا، آپ نے کلمے کی دعوت دی، اگلے نے مطالبہ کیا آپ کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے۔ کسی نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھو، اگلے نے کہا آپ کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے۔ آپ نے کسی کو کس طرح کا معجزہ دکھایا، کسی کو کون سی دلیل دی، کسی کو کون سی دلیل دی۔ ایک روایت مشہور ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں باہر نکلے اور آپ نے کہا کسی کو کلمے کی دعوت دینی چاہیے۔ آپ مکہ سے باہر نکلے، آج یہاں جہاں پہ مسجد جن ہے، اس کے ساتھ مسجد شجرہ ہے، مسجد شجرہ کے مقام پہ آپ نے دیکھا ایک چرواہا یہاں پہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اسے بلایا اور اس چرواہے کو، گڈریا کو آپ نے دعوت ایمان دی۔ وہ چرواہا کہنے لگا تم محمد اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو؟ جی ہاں، میں اللہ کا رسول کہتے ہو۔ ہمارے بت جھوٹے ہیں؟ جی آپ کے بت جھوٹے ہیں۔ بھائی ہم آپ کا اللہ سچا ہے؟ جی سچا ہے۔ آپ کو اس اللہ نے بھیجا؟ جی اللہ نے بھیجا۔ آپ کی دلیل کیا ہے کہ آپ سچے ہیں؟ وہ چرواہا پوچھنا لگا آپ کی دلیل کیا ہے کہ آپ سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میں کوئی دلیل ثبوت کے طور پہ پیش کروں کیا میرے اوپر کلمہ پڑے گا؟ جی پڑھوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور کھڑے ہوئے ایک درخت کو انگلی سے اشارہ کیا، وہ درخت وہ نیچے سے نکلا، اپنی جڑوں کو نکالا اور بھاگتے بھاگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں نے آپ کا دیدار کیا ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ہزاروں کے جنگل میں آپ نے مجھے بلایا ہے۔ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، آپ پہ جو ایمان لے آئے گا حق کے راستے پہ ہے، آپ کو جو چھوڑے گا وہ حق کے راستے سے دور ہے۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کے نبی ہونے پہ یقین رکھتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا وہ چرواہا دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک بے جان چیز بھاگ کے آئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور سے ہم کلام ہوئے، اللہ کے نبی نے اسے واپس بھیجا۔ آج اسی جگہ پہ انہوں نے مسجد شجرہ بنائی کہ درخت والی مسجد۔ میرے عزیز ساتھیوں بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو آیا جس کے سامنے کلمہ رکھا اس نے دلیل مانگی ہے، آپ سچے ہیں کہ نہیں ہے اس پہ کوئی دلیل کو معجزہ۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں اٹھائیے پوری تاریخ کو، آپ کو صحابہ میں ایک شخصیت ایسی ملے گی جس کے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ رکھا اور اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ سچے ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کے پاس دلیل ہے کہ نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی کچھ نہیں ثبوت۔ کہا کیا؟ فرمایا اے صدیق
اے صدیق میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، ساری دنیا آپ سے دلیل کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ایک شخصیت جس کا نام عبداللہ بعد میں صدیق اور ابو بکر بنے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے رب کو بغیر دیکھے آپ کی زبان سے آپ نے کہہ دیا کہ رب ہے، آپ نے کہہ دیا یہ بت غلط ہیں، آپ نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، آپ نے کہہ دیا قرآن سچا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ میں رسول ہوں، تو میں آپ پہ یقین کرتا ہوں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی دلیل ضرورت نہیں ہے۔ بغیر دلیل کو پاک پیغمبر کو جو ہے ماننے والے کا نام صدیق اکبر ہے، اسی لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں کہ ایمان لے آنے میں سبقت کرنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیو، ہمارے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں 3 چیزیں دو گے تو دین زندہ ہوگا۔ کون سی؟ جان دو، دین کو جان دو، دین کو مال دو، دین کو وقت دو، پھر اللہ دنیا میں دین کو زندہ کرو۔ آپ تو آج یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں صدیق اس کی عملی تصویر تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان دے دی، اپنا مال دے دیا، اپنا وقت دے دیا۔ یہ کسی نے سیکھنا ہو تو صدیق سے سیکھے۔ اور میں نہیں کہتا آپ فضائل اعمال اٹھائیں، اس دین کی خاطر صدیق نے کیا کچھ کیا ہے۔ صحابہ میں مار کھانے میں ابتدا کرنے والے کا نام صدیق ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں آئے، مکہ شریف میں آئے، آپ نے دین کی دعوت کچھ آدمیوں کی ایک ٹولی پہ پیش کی۔ انہوں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے مطاف میں کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں یہ بات کہنا اللہ ایک ہے، بچے بچے کے اس ذہن میں اتر چکا تھا کہ ہمارے بت یہ ہیں، لات عزا منات یہ ہمارے بت ہیں، انہی سے مشکلیں حل ہوں گی۔ وہ 360 بتوں کو ماننے والا پیدائشی گھٹی ان کو بتوں کے نام سے دی جاتی تھی، ان کے سامنے یہ بات کہنا کہ اللہ ایک ہے، ان کے سامنے یہ بات کہنا، جیسے مثال کے طور پہ مثال اللہ نے آپ کو پیدائشی مسلمان پیدا کیا ہے الحمدللہ۔ آج ہمارے سامنے کوئی یہ کہے کہ اوے میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ بت سچا ہے، مجھے بتائیں ہم کتنے کمزور مسلمان ہیں۔ یہ بات سن کے آج ہمارے تن میں آگ لگ جاتی ہے، اوے چپ کر، تو ہمارے رب کی ایسی بات کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم بے نمازی ٹھیک ہیں، ہم شرابی ہیں، ہم کبابی ہیں، لیکن اتنے بھی غیرت نہیں ہے کہ تو ہمارے منہ پہ ہمارے اللہ کو وہ کہے۔ جیسے آج ہمیں غصہ آتا ہے، تو اس زمانے میں آپ سوچے جب اللہ کی بات کرنے والا کوئی تھا نہیں، اور اس زمانے میں بتوں کے سائے میں پلنے کے اس زمانے میں ایک شخص امام الانبیاء رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں کہ لوگو اللہ کو مان لو، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ سمجھے ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب ان کے سامنے یہ بات آئی، انہوں نے کیا کیا؟ کسی کے پاس کوئی چادر تھی، اس نے چادر کو لپٹیں دی، اللہ کے نبی کے گلے میں ڈالا اور زور سے کھینچا اور ایسے دھکا دیا کہ اللہ کے نبی نیچے آ گرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ شخصیات نے، کچھ آدمیوں نے، کچھ کافروں نے پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا۔ جہاں آج آپ مطاف کر رہے ہیں نا، جہاں آپ طواف کرتے ہیں، اس جگہ پہ اللہ کے نبی کو گھسیٹ رہے ہیں۔ کچھ کافروں نے دور سے دیکھا، وہ بھی مارنے کے لیے لپکے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے اقدس کے اوپر اپنے گھٹنوں کو جبایا اور آپ کو مار رہے تھے۔ کسی نے بھاگتے بھاگتے صدیق تک خبر پہنچائی، ابو بکر صدیق گھر میں ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا اے صدیق تیرے یار کو مار پڑ رہی ہے۔ صدیق کے ہاتھ کام گئے، آپ نے ہر چیز چھوڑ دی، آپ بھاگ کے وہاں پہ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ کو دین اسلام کی خاطر مار پڑ رہی ہے، کلمے کی خاطر مار پڑ رہی ہے۔ آپ دھکے دینا شروع ہوئے، آپ ایک ایک کو ہٹانے شروع ہوئے۔ آپ نے سب کو ہٹایا اور درمیان میں رسول اللہ کو کھڑا کیا اور کہا لوگوں بدبختو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے شخص کو مار دیتے ہو جو تمہیں صرف یہی کہتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کی مانو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری مانو، مجھ پہ اترنے والا قرآن سچا کلام ہے، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نہ مانی وہ جہنم میں جائے گا۔ لوگوں میری بات
مان لو۔ ابو بکر کہنے لگا تم ظالم کتنے ظالم ہو، تم ایسی سچی شخصیت کو تکلیف دیتے ہو، تم ایسی ذات کو تکلیف دیتے ہو، تم میں حیا نہیں ہے۔ لوگوں نے حضور کو چھوڑ دیا، حضور کو چھوڑ دیا۔ سارے لوگ جو اللہ کے نبی کو پہلے مار رہے تھے وہ سارے ابو بکر صدیق پہ ٹوٹ پڑے، ایسے ٹوٹے اور ایسے مارا۔ ایک کافر ربیع بن عتبہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا جوتا اتارا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک پہ مارے۔ اتنے جوتے برسائے کہ حضرت صدیق اکبر کے ناک کے خون ایسے بہا، آپ کی آنکھوں سے خون بہا، آپ کے کان سے خون بہا، آپ کا ماتھا پھٹ گیا اور آپ کو مرنے کے قریب چھوڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو ہٹایا، مر جائے گا۔ آپ کو آپ کے قبیلے والوں نے اٹھایا اور بھاگ کے گھر میں لے گئے، اور قبیلے کا ہر شخص کہہ رہا تھا ابو بکر کے آخری لمحات ہیں، یہ مر جائے گا، ناممکن ہے کہ اس حال میں یہ بچ جائے۔ ابو بکر صدیق بے ہوش ہیں، شدید خون میں لت پت ہیں، آپ کے کپڑے پھٹ گئے، آپ کا جسم پھٹ گیا، اور آپ کو اس کیفیت میں آپ کے گھر کی چارپائی پہ ڈالا گیا۔ آپ کی ماں رو رہی ہے، آپ کا بابا رو رہا ہے، آپ کا خاندان رو رہا ہے ہمارا جوان بچہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ کیفیت ہے آپ کے اوپر۔ باپ بھی کافر ہے اس وقت تک، ماں بھی اس وقت تک اسلام کے قریب نہیں ہے، خاندان بھی اسلام کے قریب نہیں ہے۔ ایک شخصیت گھر میں ابو بکر ہے جو اسلام کو ماننے والا ہے۔ یہ کیفیت اسلام کی وجہ سے آئے، سارے گھر والے اسلام کو برا بلا کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہوتا ہمارے بچے کو تکلیف نہ ہوتی۔ 3 دن تک حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش نہیں آیا، 3 دن تک آپ کو ہوش نہیں آیا، 3 دن تک آپ کے منہ میں کھانے کی غذا نہیں گئی۔ ماں یہ کہہ رہی ہے، بتوں کے سامنے جھک رہی ہے، کاش ہمارے بیٹے کو ہوش آ جائے، کچھ کھا لے، کچھ پی لے، ہماری امیدیں اس سے وابستہ ہیں۔ 3 دن کے بعد سارا خاندان مشورے میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہوش آئے گا، آنکھیں کھولے گا، بات کرے گا، ہم فوراً سمجھائیں گے بیٹا خدا کا نام لے، اب دین کو چھوڑ، اسلام کو چھوڑ، پہلے کی طرح رہے، ہم اس کے دل و دماغ سے اسلام کو بھلا دیں گے، اور ہمیں یقین ہے اس مار کے بعد اسلام کا نام بھی نہیں لے گا۔ 3 دن کے بعد اس شیر جوان جس کا نام ابو بکر ہے ہوش آتا ہے، اور ہوش کی آنکھیں کھلنے کے بعد زبان ہلتی ہے، اور زبان کیا ہلی، قربان جو اس شیر پر، قربان جو اس جوان پہ، کیا کہتا ہے؟ ماں سامنے دیکھا، ماں کھڑی ہے، خاندان کھڑا ہے، آنکھیں کھول کے منہ کو جنبش دیتا ہے اور کہتے اماں یہ بتاؤ میرا یار محمد کیسا ہے، اماں یہ بتاؤ میرا یار محمد کیسا ہے۔ ماں کانپ اٹھی، اور جس محمد کی خاطر تیرا ایسا تہس نہس تجھے کر دیا گیا، جس محمد کی خاطر تو لو لہان ہوا، تجھے عقل نہیں ہے، ابھی بھی تو اس کا نام لیتا ہے۔ فرمایا اماں تو چھوڑ ساری باتوں کو، مجھے میرے یار کا حال بتا۔ میں تو بے ہوش تھا، اس کے بعد میرے کملی والے کا کیا حال ہوا۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا بیٹا بتاتی ہوں، یہ کچھ کھا لے۔ اس نے کہا اماں میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس وقت تک اس زبان میں ایک لقمہ اور ایک قطرہ نہیں جائے گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھوں گا۔ یہ وہ شخصیت تھی۔ ماں بڑی سمجھاتی رہی، جا کے پڑوسی حضرت جمیل جو اسلام لے آئی تھی ان کو بلایا، وہ آ کے سمجھانے لگی، یہ نہیں سمجھے، سارے رشتہ دار غصے سے چلے گئے۔ بیٹا کچھ کھا لے، پھر بتاتے، نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا، ضد کیا، مجھے لے جاؤ۔ حالت اتنی خراب تھی، نہ آپ بیٹھ سکتے تھے، نہ آپ اٹھ سکتے تھے، نہ آپ صحیح بول سکتے تھے، نہ صحیح دیکھ سکتے تھے۔ جو تھوڑا سا ہوش باقی تھا، نہیں محمد کو میں نے دیکھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماں محبت میں آ کے اور حضرت جمیل نے، ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور وزن کے ساتھ آپ کو اٹھایا
علماء نے لکھا یہ کیفیت تھی آپ کے چلنے کی کہ آپ کے پاؤں جم نہیں رہے تھے اور آپ اس کو اپنے پاؤں کو رگڑ رگڑ کے ساتھ چل رہے تھے. اس ترتیب سے آپ چلتے چلاتے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. دروازہ کھلا, پاک پیغمبر پہ نگاہ پڑی, آپ دیکھ کر ہنس پڑے. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ابو بکر تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا, آپ سلامت, صدیق سلامت, آپ سلامت, میں سلامت, آپ پہ میرے 1000 ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ پہ میری نسل قربان ہو جائے, آپ پہ میرا خون قربان ہو جائے, آپ پہ میری جان قربان ہو جائے. یا رسول اللہ آپ کے پاؤں پہ کانٹا چبھے صدیق گھر میں برداشت نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ آپ سلامت ہے, صدیق بالکل ٹھیک ہے. بس دیکھ کے واپس آئے, اب کھایا اب پیا. لوگوں کو کہنے لگے خدا کی قسم محمد کے دیدار سے صدیق کو اپنے سارے زخم بھول چکے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اس مقدس شخصیت کو آج ہماری نوجوان نسل نے بھولا ہے. کالج یونیورسٹی سے پوچھو پاکستانی ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کا نام کیا ہے, فوراً بتائیں گے. کپتان کون ہے, فوراً بتائیں گے. آسٹریلیا کی ٹیم کا نام کیا ہے, فوراً بتائیں گے. سن 2023 کی نئی فلم کون سی آئے گی, فوراً بتائیں گے. اس کا ہیرو کون ہے, فوراً بتائیں گے. میرے عزیز ساتھیوں, جس قوم کو نئی فلم مووی کا پتہ ہو, اس کے ہیرو کا پتہ ہو, اس کے ویلن کا پتہ ہو, اپنے 11 کھلاڑیوں کی ٹیم کا پتہ ہو, اس نوجوان سے یہ سوال کرو, بتاؤ خلفائے راشدین کتنے ہیں, کوئی معلوم نہیں. پوچھو نبی پاک علیہ السلام کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے, کوئی معلوم نہیں. مجھے بتاؤ میرے عزیز ساتھیوں, جب ہم نے اپنے آئیڈیل شخصیات ہی بدل دیے, جب ہم نے اپنے ہیروز ہی بدل دیے, پھر ہماری گود میں محمد بن قاسم آئے گا. آج آپ کہتے ہیں نا, ابھی جب فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا تو ہمارے نوجوان دو میں کیا کہتے ہیں, اللہ کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دو. کیوں بھیج دو, تم کیوں نہیں بنتے صلاح الدین ایوبی؟ اے اللہ محمد بن قاسم کو بھیج دو. کیوں بھیجے, تم کیوں نہیں بنتے محمد بن قاسم؟ 18 کروڑ عوام صلاح الدین ایوبی کو ڈھونڈ رہی ہے, اور بھائی تم اس کے اندر اپنے آپ کو لے آؤ نا, تم خود محمد بن قاسم بن جاؤ نا. محمد بن قاسم نے کبھی انڈیا کی ٹیم نہیں دیکھی تھی, اس نے رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا تو محمد بن قاسم بنا ہے. صلاح الدین ایوبی نے صحابہ کے کردار کو دیکھا, صلاح الدین ایوبی اس لیے بنا ہے. آپ نے جب کرکٹ کو دیکھا اور ہم نے جب مووی دیکھی, ہم نے جب فلمیں دیکھی, پھر ہمارے اندر صلاح الدین ایوبی نہیں, پھر ہمارے اندر کوئی اور پیدا ہوگا. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, اپنی ترجیحات کو بدلیں, اپنی شخصیات کو بدلیں, اپنے ہیروز کو بدلیں, اپنے آئیڈل شخصیات کو بدلیں. پھر آپ دیکھیں گے ہمارے بچہ محمد بن قاسم بھی بنے گا, ہمارا بچہ صلاح الدین ایوبی بھی بنے گا. ہم نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے اور مانگتے ہیں صلاح الدین ایوبی. نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ یہودیوں سے بھی نفرت ہے, عیسائیوں سے بھی نفرت ہے, ان کی زندگی سے بھی نفرت ہے. جیسے سلام پھیرتے ہیں باہر جا کے پھر انہی کی مووی, انہی کا گانا, انہی کی طرز, انہی کی شکل, انہی کا کپڑا, انہی کا رہن سہن, انہی کا طرز و طریقہ. پھر مجھے بتائیں یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے اللہ سے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اللہ کو کہتے ہو ہمیں ان سے نفرت ہے, اللہ تیرا عذاب ان پہ ہمیں نفرت ہے, اور پھر باہر جا کے انہی سے یارانہ. اس لیے تو کسی نے کہا نا, ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر, کار بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر. سارے گندے کام خود کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں شیطان بہت گندا آدمی ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, خدا را اپنی ترجیحات کو بدلیں. ابو بکر صدیق کی آئیڈیل شخصیت کو پڑھیں, ان کے نظام عدل کو پڑھیں, ان کے اسلام کے لیے قربانی کو پڑھیں. خدا را باہر نکلیں ان شخصیات سے. خدا کی قسم کہتا ہوں, اب ایک مرتبہ صحابہ کو پڑھ کے تو دیکھو, ابو بکر صدیق کی زندگی پڑھ کے تو دیکھو, ان کی خلافت کو پڑھ کے تو دیکھو, پھر آپ کہیں گے
ریاست مدینہ کیا ہے اور ریاست مدینہ کے ہیرو کیا ہیں۔ اس لیے ابو بکر صدیق کی وفات کا مہینہ یہ جمادی الثانی ہے۔ انشاءاللہ ہماری اسی کے اوپر 3-4 بیان جمعے چلیں گے انشاءاللہ۔ میں پوری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ ہے، اسلام کے لیے ان کی جان دینا، اسلام کے لیے ان کا وقت دینا، اسلام کے لیے ان کا مال دینا، حضور سے دنیا میں ان کا رشتہ، حضور سے وفات کے بعد ان کا رشتہ، یہ تمام پہلوؤں پہ انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ آپ سارے تیار ہیں سننے کے لیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کو یاد رکھیں، ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ مسلمانوں کے اللہ کے نبی کے بعد 4 خلفائے راشدین اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ پہلے کا نام ہے ابو بکر، پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے بھائی؟ ابو بکر۔ دوسرے مسلمانوں کا خلیفہ کا نام ہے عمر فاروق، تیسرے خلیفہ کا نام ہے عثمان غنی، چوتھے خلیفہ کا نام ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تمام خلفائے راشدین ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں۔ اللہ ان کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔